ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ امیر المؤمنین خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ارشاد فرمایا، ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان میں ٹھہری رہتی ہے۔ کب تک؟ فرمایا حتی تصلی علی نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، 5ویں تراویح ہے۔ اپنے اس پروگرام درس تراویح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 5واں سپارہ، مختصر خلاصہ۔ سورہ نساء یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 24 رکوع ہیں اور 176 آیات بینات ہیں۔ عربی میں عورتوں کو نساء کہا جاتا ہے، اور اس صورت میں بکثرت چونکہ عورتوں کے حوالے سے احکام موجود ہیں، اس وجہ سے اسے سورہ نساء کہا گیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں، سورہ بقرہ، سورہ نساء، مائدہ، حج اور سورہ نور، فرمایا یہ 5 سورتیں سیکھو، کیونکہ ان سورتوں میں فرض علوم بیان کیے گئے۔ ناظرین کوشش کر ہی لیجیے بس اب۔ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورۃ الحج اور سورہ نور، یہ 5 سورتیں سیکھ لیجئے، فرض علوم ان میں بیان کیے گئے۔ اور سورہ نساء کے 4تھے سپارے میں جو مضامین ہیں ان کو بیان کر کے میں آگے 5ویں سپارے کی طرف چلتا ہوں۔ اس سورہ مبارکہ کا جو مرکزی مضمون ہے، اس میں یتیم بچوں، عورتوں کے حقوق، ان سے متعلق جو احکام بنتے ہیں ان کا ذکر کیا گیا۔ جیسے یتیم بچوں کے مال کو اپنے مال میں ملا کر کھا جانے کو گناہ قرار دے دیا گیا۔ ناسمجھ یتیم بچوں کا مال ان کے حوالے کرنے سے بھی منع کیا گیا، کیونکہ یہ فرق نہیں کر سکیں گے، مال ہلاک کر لیں گے، ضائع کر دیں گے، اور جب وہ شادی کے قابل اور سمجھدار ہو جائیں تو ان کا مال ان کے سپرد کر دینے کا حکم بھی بیان کیا گیا۔ یتیموں کے مال کو ناحق کھا جانا، اس پر وعید کو بیان کیا گیا۔ اسی طرح عورتوں کا مہر انہیں دینے کا حکم دیا گیا، اور مہر سے متعلق چند ایک اور مسائل بھی بیان کیے گئے۔ میراث کے مال میں عورتوں کے باقاعدہ حصے مقرر کیے گئے۔ ان عورتوں کا ذکر کیا گیا جن سے نسب، رضاعت اور مصاہرت کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہوتا ہے، اور جن عورتوں سے کسی سبب کی وجہ سے عارضی طور پر نکاح حرام ہے ان کا بھی ذکر کیا گیا۔ ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کے احکام کو بیان کیا گیا، اور نافرمان عورت کی اصلاح کا جو طریقہ ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا۔ اچھا، اس سورہ مبارکہ کی جو سب سے پہلی آیت بینہ ہے، اس میں لوگوں سے خطاب کر کے انہیں اللہ سے ڈرایا گیا۔ فرمایا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا
اور اس سے اس کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں کے ذریعے سے کثیر تعداد میں مرد اور عورتیں اس پوری روئے زمین پر پھیلا دیے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، یعنی تمام نوع انسانیت کی اصل ایک ہے، حضرت ابو البشر آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اپنی زیر کفالت یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، اور مزید اسی طرح اور دیگر احکام جو اس سورہ مبارکہ کے اس حصے میں موجود ہیں کہ جو چوتھے سپارے میں موجود ہے۔ اور مزید جن عورتوں کے ساتھ نکاح حرام ہے، خواہ وہ ہمیشہ کے لیے یا عارضی طور پر، یا جن کے ساتھ نکاح جائز ہے، ان کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں جو چوتھے سپارے کے اندر حصہ موجود ہے اس کے بالکل آخر میں جا کر ذکر کر دیا گیا۔ اور پانچویں سپارے میں جو مضامین ہیں اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے منکوحہ سے نکاح کا حکم بیان کیا گیا، یعنی ایک عورت نکاح میں آلریڈی موجود ہے، وہ کسی اور کے نکاح میں تو جا ہی نہیں سکتی۔ مال کی مذمت کی گئی، کن لوگوں کی توبہ مقبول ہے اور کن کی توبہ قبول نہیں ہوتی اس کا ذکر کیا گیا۔ شوہر بیوی ان دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق اور ازدواجی زندگی کے جو رہنما اصول ہیں انہیں بیان کر دیا گیا۔ مال اور خون میں مسلمانوں کے اجتماعی جو معاملات ہیں اس کے احکام کا بھی ذکر کیا گیا۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی فضیلت بیان کی گئی، حسد سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے علاوہ تکبر، بخل اور ریاکاری کی مذمت بھی کی گئی۔ جہاد کے بارے میں چند ایک احکامات بیان کیے گئے، قاتل کے بارے میں احکام ہیں، ہجرت کے بارے میں احکام ہیں، اور نماز خوف کا جو طریقہ ہے اسے بھی بیان کر دیا گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس کے علاوہ نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے توبہ کرنے کی تلقین کی گئی۔ غیرت ایمانی کا تقاضا کیا ہے اسے بھی بیان کر دیا گیا۔ آئیے مختصر چند ایک کی تفصیل آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ منکوحہ سے نکاح کا حکم، پانچویں پارے کے شروع میں ہی محرمات قطعیہ کے تسلسل میں یہ بھی بتایا گیا کہ جب تک کوئی عورت کسی دوسرے شخص کے نکاح میں ہے تو اس سے کوئی تیسرا شخص نکاح کرے یہ جائز نہیں، یعنی ایک بندے کے نکاح میں ہے تو دوسرا اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ وہ آلریڈی پہلے کے نکاح میں موجود ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ شخص اسے طلاق دے دے اور طلاق کی عدت بھی ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد نکاح ہو سکتا ہے، کیونکہ عدت کے دوران یا واضح الفاظ میں نکاح کا پیغام عدت کے دوران دینا اس کو بھی ناجائز کہا گیا۔ عدت کے بعد عورت اپنی رضامندی سے دوسرے شخص کے نکاح میں جانا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، وہ جا سکتی ہے۔ ہاں کفار کی وہ عورتیں کہ جو میدان جنگ سے پکڑی جائیں اور تمہاری ملک میں آ جائیں اور پھر تقسیم کے بعد تم اس کے مالک بن جاؤ تو پھر اس کے احکام جدا ہیں، وہ تمہاری کنیزیں بن جائیں گی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ان اللہ کان علیما حکیما۔ اور شوہر والی عورتیں تم پر حرام ہیں سوائے کافروں کی عورتوں کے جو تمہاری ملک میں آ جائیں، یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا ہے، اور ان عورتوں کے علاوہ سب تمہیں حلال ہیں کہ تم انہیں اپنے مال کے ذریعے نکاح کرنے کو تلاش کرو، نہ کہ زنا کے لیے۔ تو ان میں سے جن عورتوں سے نکاح کرنا چاہو ان کے مقررہ مہر انہیں دے دو، اور مقررہ مہر کے بعد اگر تم آپس میں کسی مقدار پر راضی ہو جاؤ تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مال حرام کی مذمت کی گئی۔ آیت نمبر ہے 29 یہ واضح کر دیا گیا
کہ باطل طریقوں سے ایک دوسرے کا جو مال ہے وہ کھانا جائز نہیں ہے، اور باہمی رضامندی سے تجارت کے ذریعے سے کسی دوسرے سے نفع لیتے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ حاصل ہونے والا نفع وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اسی طرح تحفہ اور وراثت کے ذریعے جو مال ملے وہ بھی جائز ہے، مگر جوا، غصب، چوری، ڈاکہ، خیانت، رشوت، جھوٹی قسم کھا کر اور جھوٹی گواہی کے ذریعے سے ان باطل طریقوں سے کسی دوسرے مسلمان کا مال ہڑپ کر جانا، فرمایا یہ جائز ہی نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اور جو شخص ظلماً دوسروں کا مال کھائے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ قرآن کریم میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ فرمایا اے ایمان والو، باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ، البتہ یہ کہ تمہاری باہمی رضامندی سے اگر تجارت کے ذریعے سے ہو، اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ یعنی اگر تجارت کے ذریعے سے جو باہمی رضامندی سے تم آپس میں کرتے ہو، اگر اس کے ذریعے سے تم ایک دوسرے کا مال لیتے ہو، پھر اس کے اوپر جو نفع ملتا ہے وہ کھا لیتے ہو، تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں، یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ لیکن باطل طریقے اختیار کر کے ایک دوسرے کا مال جو کھایا جاتا ہے اسے حرمت کا درجہ دے دیا گیا، کہا کہ یہ حرام ہے۔ گویا کہ ایسے ہی ہے کہ بندے نے جہنم کی آگ کو کھا لیا اور خود جہنم کی آگ کا ایندھن بن گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آیت نمبر 34 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے عورتوں پر قوی ہونے کو بیان کیا کہ یہ ان کے نگہبان ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ مرد عورتوں کے منتظم ہیں، کفیل ہیں، نگہبان ہیں، کیونکہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے کے اوپر فضیلت دی ہے، اور اس لیے بھی کہ مردوں نے اپنے مال عورتوں پر خرچ کرنے ہیں، اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ یعنی شوہر مہر بھی ادا کرتا ہے اور بیوی بچوں کی کفالت بھی کرتا ہے، ان کا نفقہ پورا کرتا ہے، یہ مرد کے ذمے ہوتا ہے۔ جو عورت شوہر کی نافرمان ہو جاتی ہے اسے ناشیزہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے نافرمان عورت کے جو تدریجی اصلاح کے احکام ہیں انہیں بھی بیان کیا ہے کہ پہلے اسے پیار اور محبت کے ساتھ سمجھاؤ، اور اگر یہ نہ سمجھے تو عارضی طور پر اپنا بستر اس سے الگ کر لو، پھر بھی اگر یہ نہ سمجھے تو تادیباً شریعت کے دائرے میں رہ کر سرزنش کی بھی اجازت اسلام دیتا ہے۔ اور اگر ان تدریجی اقدامات سے عورت اصلاح کو قبول کر لے تو اس پر سختی کی شریعت مطہرہ یہ ممانعت کرتی ہے۔ اس طرح کے جو احکام ہیں رب کریم نے وہ بھی بیان فرما دیے، اور جس آیہ مبارکہ میں اس کا ذکر ہے اللہ کریم فرماتا ہے مرد عورتوں پر نگہبان ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے کے اوپر فضیلت دی، اور اس وجہ سے کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو نیک عورتیں شوہروں کی اطاعت کرنے والی اور ان کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت و توفیق سے حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ یقیناً اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے، اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو فرمایا تو انہیں سمجھاؤ، اور نہ سمجھنے کی صورت میں ان سے اپنے بستر الگ کر لو، اور پھر نہ سمجھنے پر فرمایا سرزنش کرو تادیباً، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں تو اب ان پر زیادتی کرنے کا راستہ تلاش نہ کرو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ ناظرین، آیت نمبر 37 سے 40 میں بخل اور ریاکاری کی ممانعت کی گئی، اور انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کا حکم دیا گیا۔
اور فرمایا گیا جس کو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہ ہو وہی ریاکاری کر سکتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہت اہم بات، ریاکاری کون کرتا ہے؟ فرمایا جس کو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہ ہو وہی ریاکاری کر سکتا ہے۔ یہ بھی فرما دیا گیا کہ اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرماتا اور نیکی کا اجر دگنا فرما دیتا ہے۔ یقیناً اللہ تو ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ کسی انسان پر کسی بھی چیز کا ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی پریشان ہوتا ہے تو وجہ کیا ہے؟ وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، فرمایا اور لیکن انسان اپنی ذات پر ظلم خود کرتا ہے۔ نماز نہیں پڑھی، اپنی ذات پر ظلم کیا۔ روزہ فرض ہے، وجہ شرعی چھوڑنے کی کوئی نہیں، لیکن پھر بھی نہیں رکھا، اپنی ذات پر ظلم کیا۔ ماں باپ کا ادب و احترام لازم ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، انہیں تکلیف پہنچاتا ہے، اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے۔ تو انسان اپنی جان پر ظلم خود کرتا ہے نافرمانی کے ذریعے سے۔ اللہ رب العزت کسی پر ظلم نہیں کرتا، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوتا۔ اس بات کو بھی آیات بینات میں بیان کر دیا گیا۔ آئیے سماعت فرمائیں۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وأعتدنا للکافرین عذابا مہینا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقهم اللہ وکان اللہ بہم علیما ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ وہ لوگ کہ جو بخل کرتے ہیں اور دیگر لوگوں کو بخل کرنے کا کہتے ہیں، اور اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، فرمایا ان کے لیے شدید وعید ہے، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے، یعنی ریاکاری کرتے ہیں، اور نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے دن پر، فرمایا ان کے لیے بھی شدید وعید ہے۔ اور جس کا ساتھی شیطان بن جائے تو کتنا برا ساتھی ہے، فساء قرینا۔ اور اگر وہ اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے تو ان کا کیا نقصان تھا؟ اللہ کا مال اسی کی راہ میں خرچ کر دیا، اور اللہ انہیں جانتا ہے۔ بے شک اللہ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرماتا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اور اگر کوئی نیکی ہو تو وہ اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے، اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب رب کریم اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، ریاکاری اس سے بچنا بہت ضروری۔ کوئی بھی عمل ہو، عمل میں اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں۔ جس کو دکھا رہے ہیں وہ جانتا ہے وہ مالک کریم ہے، اس کے حکم پر عمل کیا جا رہا ہے، اجر اس نے دینا ہے۔ جب اجر بھی اسی نے دینا ہے اور اسی کا حکم ہے جس پر ہم عمل کر رہے ہیں، تو لوگوں کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ اسی سپارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمیت کا ذکر کیا۔ آیت نمبر ہے 65۔ فرمایا گیا کہ جو لوگ اللہ کے رسول کو آپس کے جھگڑوں میں حاکم نہ بنائیں اور پھر آپ جو فیصلہ صادر فرما دے اسے دل و جان سے قبول نہ کریں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر دل میں بھی کوئی تنگی اور ملال نہیں آنا چاہیے۔ اگر یہ آ گیا تو بظاہر دعوی ایمان کے باوجود حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔
اور ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تو اے حبیب تمہارے رب کی قسم یہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑوں میں تمہیں حاکم نہ بنا لیں، پھر جو کچھ تم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے کوئی رکاوٹ نہ پائیں اور اچھی طرح دل سے مان لیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا جو فیصلہ ہے وہ دل سے ماننا ضروری ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس کے علاوہ گناہوں کی معافی کے لیے دربار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کا ایک طریقہ بھی بتا دیا کہ ہم اگر گناہوں کی معافی چاہتے ہیں تو ہمارے لیے کون سا انداز اختیار کرنا یہ افضل انداز ہے۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شفاعت طلب کرنے کا طریقہ بتایا گیا۔ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں آ جائیں کہ یہ بارگاہ گویا رب کریم کی بارگاہ، یعنی ان کے پاس آ جانا گویا یہ ذریعہ بن جاتا ہے کہ رب کائنات اس بندے کو معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ یہاں کی رضا اللہ کی رضا ہے، یہاں کی حاضری رب کریم کی بارگاہ کی حاضری ہے۔ یہاں آئیں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے ساتھ اللہ کے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی شفاعت کے لیے عرض کر دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں میری سفارش فرمائیے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سفارش فرما دیں، تو ان لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی جو بارشیں ہیں وہ چھما چھم برسنے لگ جاتی ہیں، اور اس پاک بارگاہ میں آ کر یہ خود بھی گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے تھے تو اے حبیب تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے، پھر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی مغفرت کی دعا فرماتے، تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے۔ آج بھی یہ حکم موجود ہے، آج بھی اگر کوئی چاہے کہ گناہوں کی معافی مل جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائے، وہاں حاضر ہو کر اللہ کے حضور آپ کا وسیلہ دے کر اللہ سے معافی طلب کریں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں آپ کی خدمت میں عرض کرے اور آپ کا وسیلہ بھی دے اور آپ کو سفارشی بھی بنائے، عرض کرے کہ آپ بھی میری سفارش فرما دیں، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کر دی وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ اطاعت رسول کی فضیلت کو بھی بیان کیا گیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، یعنی اسے انعام کیا ملے گا؟ اطاعت الہی اور اطاعت رسول پر انعام کیا مل رہا ہے؟ فرمایا یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے فضل کیا ہے، انعام کیا ہے، جو اللہ کے منعم علیہم لوگ ہیں، یعنی کون؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، نیک لوگ۔ اور فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں، ان کی رفاقت کتنی اچھی ہے، ان کی معیت کتنی اچھی ہے۔ اگر انسان کو مل جائے جنت میں ان کا ساتھ مل جائے تو یہ رفاقت کتنی بہترین رفاقت ہے
کہ انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ رہے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے اللہ کے انعام یافتہ بندوں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ اور ایسے پاکیزہ لوگوں کا ساتھ میسر آ جانا ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے 5ویں سپارے میں جو کچھ سنا ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ کریم اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک آخری بات، گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن شرک کی معافی نہیں۔ گناہوں کی معافی بھی سچے دل سے ندامت کے ساتھ ہونی چاہیے، اور آئندہ نہ کرنے کا عہد اگر کر لیتا ہے بندے کے گناہ اگرچہ آسمان کی بلندیوں کو ہی کیوں نہ چھو رہے ہوں، اللہ اپنی رحمت کے صدقے معاف فرماتا ہے۔ رمضان المبارک ہے، کوشش کیجیے گناہوں کو یاد کر کر کے، استغفار کر کے، نیک اعمال کر کے عادت بھی بنا لیجئے، اور گناہوں کی معافی بھی مانگیے۔ رب کریم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کریم اس ماہ محترم کو، ماہ صیام کو، ماہ غفران کو، ماہ رحمت کو، ماہ مغفرت کو ہم سب کے لیے بخشش کا سبب بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔